رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. آمين يا إله العالمين. أما بعد قال له الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات ایزان ایمان، صاحبان کرم، میرے بزرگوں، کل بہت دیر تک آپ کو اس فرض پر روکنا لیکن وہ میں اپنا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ لمبی پاری کھیل سکتا ہوں کہ نہیں، اور دکھا رہا تھا کہ کھیل سکتا ہوں ابھی، اگرچہ میں سال بھر سے بستر پر تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں 1 مہینہ 5 دن تک ہاسپٹلائز رہا ہوں، اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ پورے ہندوستان اور امریکہ اور ایران، آسٹریلیا تک میرے لیے دعا ہو رہی تھی مولا کے دربار میں کہ مجھے اللہ صحت عطا کر دے. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں. میں بھی اس سے پہلے جب عارف بھائی کے آیا تھا تو مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ سے باتیں ہو رہی تھی، میں نے ان کو بتایا تھا. آج یقین مانیے تقریباً 20-22 دن میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے دوا دی جا رہی تھی تو بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی. ڈاکٹر پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کیسے کور کیا جائے ان کو. کور ہو ہی نہیں رہا تو وہ اچھے سے اچھی دوا لکھتے تھے، مہنگے سے مہنگی دوا لکھتے تھے، انجیکٹ کرتے تھے اور کوئی فائدہ نہیں. آپ یقین کریں میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، خدا شاہد ہے کہ میری طبیعت دن بھر خراب رہتی تھی، لیکن ادھر نماز کا وقت ہوتا تو میں ٹھیک ہو جاتا تھا. میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا تو اپنے بچوں سے، اپنی اہلیہ سے کہتا تھا مجھے لے کے چلو، اور واش بیسن پہ جا کے میں وضو کرتا تھا، وہ بھی 3 چلو والا، اور وضو کر کے آ کے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. سجدگاہ اٹھا کے ایسے لگا لیتا تھا، کیونکہ نہ میں سر جھکا سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں قاعدے سے بیٹھ سکتا تھا. یہ کمزوری میرے جسم کی تھی. تو آپ یقین کریں
ایک دن تقریباً 17-18 دن ہو گیا ہے مجھے بیمار ہوئے. ایک دن نماز فجر کے وقت میری آنکھ کھلی, میں نے عالیہ کو آواز دی کہ مجھے لے چلو وضو کروا دو. تو انہوں نے وضو کروا دیا. میں بستر پر آیا, جیسے نماز پڑھ رہا تھا ویسے ہی نماز پڑھا. پتہ نہیں اس دن کیا دل میں آیا کہ میں نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی, کوئی وظیفہ نہیں پڑھا, کوئی کچھ نہیں. مولانا جانتے ہیں کہ میں کچھ طویل وظیفہ کرتا ہوں. میں نے کچھ نہیں پڑھا اس کا, صرف ایک دعا کی, اور یہ دعا کی کہ پروردگار کی بارگاہ میں مولا علی کو مخاطب کیا. ہم نے کہا مولا اگر آپ کے خاندان کی کوئی خدمت میری زندگی میں باقی ہے تو مجھے کل سے مرض سے نجات دے دیں, اور اگر میں نے اپنی خدمت پوری کر لی ہے تو کل کا سورج میں نہ دیکھوں, کل مجھے موت دے دیجیے. آپ یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, دعا کرنے کے بعد جو میں سویا تو میں رات بھر جاگتا تھا, دن بھر جاگتا تھا. اس دن جو صبح نماز فجر کے بعد سویا تو 4 بجے شام کو آنکھ کھلی. اور جو آدمی 1 مہینے سے اپنے سے بستر پہ اٹھ نہیں پا رہا تھا, اسے اٹھایا جاتا تھا, میں خود سے اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر میں ابھی اہل بیت اطہار کی خدمت باقی ہے, اور یہ میرا شرف ہے کہ مجھے آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا. اب میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی بڑا جاہل ہوں, مجھے علم کا کوئی غرہ نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, میرے پاس کوئی نہ زبان ہے کہ میں کہوں کہ میں ادبی زبان بولتا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ میں بھوجپور کے علاقے کا رہنے والا ہوں, مجھے تو ایلی گیلی آتی ہے, ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. لیکن آپ کی یہ سماعت اعلیٰ ہیں, آج ایک دم نہ گھبرائیے گا, بالکل 1 گھنٹے میں 1 منٹ کم ہوگا, 1 گھنٹے میں 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگا. میں نے گھڑی دیکھ لی ہے. میں توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. مسلسل سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کی مہربانی ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی زبان کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. صاحبان کرم, اللہ نے ایک دین کو پسند کیا, اپنے رسول سے کہہ دیا کہ آج دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. لیکن صاحبان کرم, مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ جو دن, جس دن اسلام کامل ہوا, دین کامل ہوا, اس تک آنے سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اسلام کیسے آگے بڑھا. بھائی کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں اس بات کا مطالعہ کرنا ہوگا تاریخ کے اندر, کتابوں کے اندر, قرآن کے اندر, کہ اسلام کیسے کیسے آگے بڑھا. میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا کہ اللہ کے رسول نے پہلے دن سے اسلام پھیلانا شروع کیا. سرکار ختمی باب نے ایسے ماحول میں اسلام کا چراغ جلایا جہاں اندھیرا تھا, جہاں ظلمت تھی, جہاں تاریکی تھی, جہاں کوئی بات ماننے والا نہیں تھا, جہاں بتوں کو پوجنے والے تھے, جہاں لات و حبل کو سجدہ کرنے والے تھے, جہاں منات و عزا کی تعظیم کی جاتی تھی, پتھروں کو خدا سمجھا جاتا تھا, پہاڑوں کو سجدہ کیا جاتا تھا, درخت کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا, اور یہاں تک کہ حلوے کی مورت بنائی جاتی تھی, اور جب تک جی چاہتا تھا اس کو سجدہ کیا جاتا تھا, اور جب بھوک لگ جاتی تھی تو خدا کو کھا لیتے تھے. جملہ کہوں, یہ خدا خور معاشرے کو, یہ خدا خور معاشرے کو خدا کا بندہ بنانا محمد کا کردار تھا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا, یہ ہمارے رسول کا کردار تھا کہ سرکار ختمی ماب نے
ایسے معاشرے کو دیکھو سماج میں گندگی بھر گئی تھی. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں دیکھو آج کے زمانے میں بہت آسان ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے سننا. سرکار ختمی مآب جس وقت عرب کے خطے میں آئے تھے، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ سرکار اللہ کو چاہیے تھا کہ روم میں بھیج دیتا، میرے نبی روم میں تعلیم دو، فارس میں بھیج دیتا، حبش میں بھیج دیتا، ہندوستان میں بھیج دیتا. یہاں اللہ کو ایک ماننے والے موجود تھے. ایک اوم دوتیو ناشتی، اوم ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ خدا سازی تھی کہ اوم بنایا نہیں. خدا کی قسم جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے سننا. سوال یہ ہے کہ یہ کافر کیوں کہلاتے ہیں، یہ سب کو کافر کیوں کہا گیا؟ دیکھو اس لیے نہیں، قرآن اٹھا کر پڑھ لینا. اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر میرے نبی تم پوچھو گے ان لوگوں سے من خلق السماوات والارض، اے میرے پیغمبر بہت توجہ رکھنا، میں ذہن سازی کر رہا ہوں صرف ایک بات کہنے کے لیے عزیزان ایمان. من خلق السماوات والارض، میرے پیغمبر اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ آواز دیں گے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا ذہن، کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. کافروں نے بھی اللہ کو تسلیم کیا ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے. تو پھر یہ کافر کیوں ہو گئے؟ انہیں کافر کیوں کہا گیا؟ یاد رکھنا انہیں اس لیے کافر نہیں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. خالق ارض و سما، سورہ زمر، خالق عرش و سما وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ خود بناتے تھے. ارے میرے ساتھ رہو میرے عزیز، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ خود بناتے تھے. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنائے وہ کافر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے نا. وسیلہ بنانا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، بھائی سنیے گا، اللہ تک وسیلہ پہنچنے کا بنانا نہیں ہے ہم کو. قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے. قرآن نے کہا تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے. بنانا اور ہوتا ہے، تلاش کرنا اور ہوتا ہے. اچھا ایک بات ذرا سا بچوں سے کرتے چلو تاکہ ان کے ذہن بھی بالیدہ ہو جائے. دیکھیے وسیلہ کیا ہوتا ہے، جلدی بولو، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیانی ربط کا نام ہے وسیلہ. ارے کیا کہہ رہا ہوں، بہت توجہ رکھنا. دو چیزوں کے درمیانی ربط کا نام ہے وسیلہ، ہے نا. یہ چھت ہے، یہ زمین ہے. اس زمین سے اس چھت تک جانے کے لیے کیا چاہیے؟ سیڑھی، زینہ. تمہاری زبان میں جسے سیڑھی کہتے ہیں عربی میں اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں بولے، گھبرائے نہیں آپ، ایک دم ہم آپ کو لے آ رہے ہیں، ہے نا. اچھا کبھی معماری کی ہے؟ بلڈنگ بنائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلڈنگ کنسٹرکچر کا کام. ہم تو یہی معماری پڑھا ہے، یہی جانتے ہیں. یہ راجگیری مکان بنایا ہے؟ نہیں بنایا. چلو آج ہم لوگ مکان بناتے ہیں. بہت توجہ رکھنا، آج ہم لوگ مکان بناتے ہیں. دیکھو پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، پیشے کو انسان ذلیل بناتا ہے.
اگر اسی پیشے میں تم کامیابی حاصل کر لو نا تو وہی تمہارے لیے محترم بن جائے گا. لہذا محنت سے بھاگو نہیں. تم تاریخ خدا کے پڑھو. بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مولا علی، امام حسین، رسول خدا جناب فاطمہ تک محدود رہتے ہیں. ہم نے اپنے کسی امام کا تذکرہ کیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ان کی شہادت کی تاریخ آ جائے تو 10 منٹ کی مجلس ہو جائے، ولادت کی تاریخ آ جائے تو 15-20 منٹ کی محفل ہو جائے. ہم نے ان کی سیرت عام ہی نہیں کی. ہمارے ہر امام نے ایسا کام کیا ہے. نہیں، ایک جملہ سنا کے اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھوں گا. 5ویں امام ہمارے چلے جا رہے ہیں، کدال ہاتھ کے اندر ہے، طبیعت خراب ہے. جملہ سنو گے؟ ایک چاہنے والے نے بڑھ کے کہا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی عمر اور ایسے وقت میں آپ کو کام کی فکر ہے، گھر میں آرام کیجئے. تو امام نے آواز دی کہ اگر ایسا کام کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے تو میں شہید ہوں گا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، میں شہید ہوں گا. کہا کیوں؟ کہا اپنے بال بچوں کے لیے آذوقہ حیات تلاش کر رہا ہوں، ہے نا. تو وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کے بہت توجہ بچوں یاد رکھنا، 2 چیزوں کے درمیانی ربط کا نام ہے وسیلہ. اس زمین سے اس چھت پہ جانے کے لیے ہمیں سیڑھی چاہیے، چلو سیڑھی بناتے ہیں. ہائے کاش علامتی گفتگو تم تک پہنچ جائے. ہم نے ایک سیڑھی بنانی شروع کی، یہاں سے بنانا شروع کیا، بناتے بناتے چلے اور یہاں آ کے روک دیا. یہ سیڑھی ہمارے کام کی ہے؟ نہیں. ایک سیڑھی ہم نے وہاں سے بنائی، یہاں تک بناتے آئے، یہاں چھوڑ دیا. یہ سیڑھی ہمارے کام کی ہے؟ نہیں. جب ہم ایسی سیڑھی بنائیں گے تو ہر عقل مند انسان کہے گا کہ سیڑھی ایسی بناؤ جس کا تعلق یہاں بھی ہو، جس کا تعلق وہاں بھی ہو. ہے سیڑھی ایسی بناؤ کہ جس کا تعلق یہاں بھی ہو، جس کا تعلق وہاں بھی ہو. ہم بھی کہتے ہیں راہبر ایسے کو بناؤ جس کا تعلق یہاں بھی ہو، جس کا تعلق وہاں بھی ہو. ایسے کو کیا بنانا جو کہے کہ دیکھو میں گمراہ ہو جاتا ہوں، اگر میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا دینا. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسے کو کیا راہبر بنانا جو کہے میں گمراہ ہو جاتا ہوں، میں راستہ بھٹک جاتا ہوں، اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ پہ لگا دینا. ایسے کو راستہ راہبر بناؤ جو آواز دیتا ہو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راہ. سلوات پڑھیں. بات توجہ دی. سننا میں بہت محسوس کروں گا جہاں تک لے جاؤں گا. اچھا تو وسیلہ چاہیے نا. دیکھو ہر کام کا دن معین ہے. اتوار کو چھٹی ہوگی، سوموار کو نہیں. جمعے کی نماز جمعے کو ہوگی، بدھ کو نہیں. ارے علامتیں سمجھو میرا. جمعے کی نماز جمعے کو ہوگی، بدھ کو نہیں. اچھا پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں اب بھی ہے کہ ہر گاؤں میں ایک دن مخصوص ہے بازار لگنے کا. ہے نا؟ ہے یہاں. ہمارے یہاں تو باقاعدہ ہے. یہاں سنیچر کو بازار لگے گی، وہاں اتوار کو، وہاں سوموار کو، وہاں منگل کو. اور وہ بازار بھی نام کے دن کے نام سے منسوب ہو گئی ہے. سنیچر بازار، بدھ بازار، سوموار بازار. ہے نا؟ ایسے ہی ایک کام ہے بھیک مانگنا. ارے اللہ کیا کرنا. ایسے ہی ایک بزنس ہے بھیک مانگنا. وہ دن مخصوص ہے. نہیں ابھی بولو گے. وہ دن مخصوص ہے. کون سا دن؟
جمعے کا دن. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, میں نے تو دیکھا, ہمارے یہاں آتے ہیں بابا اللہ کے نام پر علی کا صدقہ, عباس علی کا صدقہ. بڑی عجیب بات ہے, فقیر مانگتا بھی ہے تو علی کے نام پر. آئے کیا کہہ رہا ہوں, فقیر مانگتا بھی ہے تو علی کے نام پر. اے بھیا کسی اور کے نام پہ مانگ لو. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا, کسی اور کے نام پہ مانگ لو. ارے اتنے بڑے بڑے غنی موجود ہیں, ان کے نام پہ مانگ لو. وہ آواز دے گا بھیا جن کے نام پہ ملتا ہے ان کے نام پہ مانگا جاتا ہے, اور جن کے نام پہ کچھ نہیں ملتا ان کے نام پہ کچھ نہیں مانگا جاتا. تو جمعے کا دن صبح کا وقت, بھائی پوری توجہ رکھنا, آپ اپنے صحن خانہ میں ٹہل رہے تھے کہ ایک آواز آئی, بابا اللہ کے نام پر مالک کے بیٹے دیے, اللہ کاروبار میں ترقی عطا کرے. آپ نے آواز سنی, صحن خانہ سے چلتے ہوئے دروازے پہ آئے, جیب میں ہاتھ ڈالا, 1 روپے کا سکہ نکالا, فقیر کے حوالے کیا, وہ دعا دیتا ہوا واپس چلا گیا. آپ دروازے سے چلے صحن خانہ میں آئے, صحن خانہ سے چلے اپنے کمرے میں آئے, اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹے, سائڈ ٹیبل سے ایک کتاب اٹھائی. حالانکہ میں نے غلط کہا, اب کوئی کتاب نہیں اٹھاتا, موبائل اٹھاتا ہے نا, لیکن چلو بات مان لو. سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھائی, مطالعے میں غرق ہو گئے, پڑھ رہے تھے کہ ایک آواز آئی, بھائی میری طرف دیکھنا, آواز آئی, بابا اللہ کے نام پر مالک کے بیٹے دیے, اللہ کاروبار میں ترقی عطا کرے, اللہ تو نے عمر عطا فرمائے. آپ نے نگاہوں سے کتاب ہٹائی تو دیکھا کہ ایک فقیر صاحب بالکل آپ کے بیڈ کے پاس, ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے سے, بالکل آپ کے بیڈ کے پاس. آپ نے آنکھیں تریر کے ان کو دیکھا, اٹھے, اور اٹھنے کے بعد زمین سے جوتا اٹھایا اور انہیں مارنا شروع کر دیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں, انہیں مارنا شروع کر دیا. میں نے بڑھ کے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقیر وہ بھی تھا, فقیر یہ بھی ہے, بھکاری وہ بھی تھا, بھکاری یہ بھی ہے, اللہ کا واسطہ اس نے بھی دیا تھا, اللہ کا واسطہ یہ بھی دے رہا ہے, پنجتن کا واسطہ اس نے بھی دیا تھا, پنجتن کا واسطہ یہ بھی دے رہا ہے, آپ کے بچوں کو جینے کی دعا اس نے بھی دی تھی, آپ کے بچوں کو جینے کی دعا یہ بھی دے رہا ہے. تو نتیجے میں فرق کیوں ہے؟ اس نے پیسہ کیوں پایا, اس نے جوتا کیوں کھایا. ارے کیا کہہ رہا ہوں, اس نے جوتا کیوں کھایا. آپ نے کہا مولانا آپ سمجھے نہیں, بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات یاد رکھیے گا, یقیناً فقیر وہ بھی ہے, فقیر یہ بھی ہے, مانگ وہ بھی رہا ہے, مانگ یہ بھی رہا ہے, بھکاری وہ بھی ہے, بھکاری یہ بھی ہے. لیکن حضور نتیجے میں بھائی پوری توجہ سے جملہ سننا, نتیجے میں فرق اس لیے ہے کہ اس نے دروازے کو وسیلہ بنایا, یہ گھر میں گھس آیا. ارے کیا کہتے, میں سننا نتیجہ دینے جا رہا ہوں, پوری توجہ رکھنا. حضور نتیجے میں فرق اس لیے ہے کہ اس نے دروازے کو وسیلہ بنایا, یہ گھر میں گھسایا. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی, جو دروازے کو وسیلہ بنائے وہ انعام پاتا ہے, اور جو دروازے کو چھوڑ کے دیوار کود کے گھر میں گھسائے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جوتا کھاتا ہے. دلیل مانگو گے تو دلیل ایک لفظ کی ہے. ارے میرے عزیز, سلمان نے بیٹھ کے دروازے پہ مانگا, بھائی کیا کہہ رہا ہوں, سلمان نے بیٹھ کے دروازے پہ مانگا, منا علیہ البیت کا سکہ مل گیا, اور کچھ لوگ دیوار پھاند کے نبی کے پاس پہنچ گئے تو قومو انی کے جوتے پڑے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سننا عزیز, میں اس منزل تک تمہیں لے کے آ گیا اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. نبی نے اسلام پھیلانا شروع کیا, کل سے ملک ہو گیا نا ایک جملے میں, نبی نے اسلام پھیلانا شروع کیا. بس
یہیں پڑھوں گا ٹائم ختم ہو جائے گا. مکہ کی وادیوں میں سرکار ختم امام اسلام پھیلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. بڑا سنا ہوا واقعہ. اور ایسا کوئی شاعر نہیں ہے وقار صاحب کہ جس نے اسے نظم نہ کیا ہو. کیا شیعہ کیا سنی، جس نے بھی سرکار ختم مآب کی مدح کی ہے اس واقعے کو ضرور لکھا ہے. میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، سننا. میں ایک ایک بات اپنے بچوں کے ذہن میں اتاروں گا. سرکار ختم مآب اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ سرکار کے جسم پہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. کیوں بھائی؟ مولانا حضرات بولیے جلدی سے. سب کو معلوم ہے نا کوڑا پھینکتی تھی. 1 دن 2 دن 4 دن، بہت اطمینان سے سنو. 4 دن سچ بتاؤ، میں یہاں 10 دن اشرا پڑھنے کے لیے آیا ہوں. جب مجھے عارف بھائی لے کے چلتے ہیں، اگر کوئی بدتمیز بچہ ہو وہ 1 گلاس پانی پھینک دے. 1 دن 2 دن 3 دن ہے نا، بس تیسرے دن تو میں آستین الٹ کے آؤ دیکھ لیتا ہوں. ہے نا؟ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے نا؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن برداشت کرے، تیسرے دن لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن سرکار نہیں تیار ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ سرکار روز جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، سرکار بڑھ جا رہے ہیں. میں فطرت پڑھ رہا ہوں. سرکار ختم مآب رک نہیں رہے ہیں. لیکن 1 دن کوڑا نہیں آیا. ہم ہوتے تو تیز تیز چلتے ہوئے جاتے. ہم ہوتے تو تیز تیز چلتے ہوئے جاتے، دوڑتے ہوئے. اور اگر کہیں کسی نے یہ بتا دیا ہوتا کہ مولانا جو لڑکا روزانہ آپ کے سر پہ پانی پھینک رہا تھا بیمار ہو گیا، خدا کی قسم مولویائی چمک جاتی. خدا کی قسم مولویائی چمک جاتی. مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہوتا. اور میں آ کے یہاں کہتا دیکھا میرے ایک تھوک کا اثر، دیکھا میرے ایک تھوک کا اثر. ایک تسبیح پڑھ دی، ایک بد دعا کر دی، وہ بیمار پڑ گیا. لیکن خدا کی قسم ہمارے نبی کے قدم رکے، پوچھا وہ بڑھیا کیوں نہیں آج اس نے مجھ پر کوڑا پھینکا؟ تو آواز دی کہ یا رسول اللہ بیمار ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نبوت کا اثر ہے. آئے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، نہیں جملہ سناؤں گا بہت وقت کرو گے. نہ جانے کب سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس واقعے کو. سرکار پھٹکے، صحابہ سے پوچھا آج کوڑا کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج اس لیے کوڑا نہیں آیا کہ بڑھیا بیمار ہے. نبی آگے نہیں بڑھے. یہی فرق ہے دنیا والوں میں اور محمد مصطفیٰ میں. ہم ہوتے تو بڑھ جاتے، لیکن نبی کریم بڑھے نہیں. قدم چٹکے گئے اس کے دروازے پہ، دق الباب کیا. اندر سے آواز آئی کون؟ نبی نے آواز دی میں محمد رسول اللہ. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، میں محمد رسول اللہ. اس نے بڑھ کے دروازہ کھولا اور آواز دی محمد اب آئے ہو بدلہ لینے کے لیے؟ بہت سنا ہے نا تم نے، گھبرانا نہیں. محمد اب آئے ہو بدلہ لینے کے لیے؟ جب میں بیمار پڑ گئی نبی نے آواز دی میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. کہا پھر کیوں آیا؟ کہا انسان کی فطرت تو یہی ہے کہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو بدلہ لیتا ہے.
نبی نے آواز دی میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے درجہ 2 کی تنظیم کی کتاب کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ سننا میرے عزیز بچے میرے پڑھتے رہتے ہیں درجہ 2 میں، تنظیم المکاتب کی کتاب میں مزاج پرسی سبق ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی کتاب کا حوالہ کہ ہر گھر میں ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے۔ بھائی سننا، نبی نے کہا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس نے کہا محمد بدلہ لینے نہیں آئے تو کیا کرنے کے لیے آیا ہو؟ آواز دی میں تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں اگر تیرے پاس دوا نہ ہو تو دوا لا دوں، اگر کھانے کا سامان نہ ہو تو کھانے کا سامان لا دوں، اگر تیرے گھر میں پانی نہ ہو تو پانی کا انتظام کر دوں، اگر تیرا کوئی کام ہو تو مجھے بتا، میں وہ کام انجام دے دوں۔ اس بڑھیا نے آنکھیں پھاڑ کے نبی کو دیکھا اور آواز دی محمد تم بدلہ لینے نہیں آئے ہو، مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے ہو۔ اے محمد یہ بتاؤ، عرب کا دستور تو یہی ہے کہ کمزور سے ہمیشہ بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن تم بدلہ لینے نہیں آئے ہو، اس کا مطلب ہے بھائی جملہ سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مزاج ہمارا مزاج نہیں ہے۔ آئے کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا مزاج ہمارا مزاج نہیں ہے، تمہارا مزاج الگ ہے، ہمارا مزاج الگ ہے۔ محمد اگر تمہارے سینے میں اتنا بڑا دل ہے تو کلمہ پڑھوا دو، کلمہ پڑھوا دو۔ اس نے کلمہ پڑھا، نبی نے کلمہ پڑھوایا، لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک بات بتا گیا کہ دیکھو جب تک بڑھیا محمد کو اپنے جیسا سمجھتی رہی، آئے کیا ہمارے نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی، کافرہ رہی، اور جب محمد کو محمد رسول اللہ مان لیا تو مومنہ ہو گئی۔ تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ جو محمد کو محمد رسول اللہ مانے وہ مومن۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا، جو محمد کو محمد رسول اللہ مانے وہ مومن، اور جو محمد کو اپنے جیسا مانے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، جو محمد کو اپنے جیسا مانے، اب ہم کچھ کہیں گے نہیں تو آپ لوگ نتیجہ نکالیں۔ میں نے تو واقعہ پڑھ دیا کہ سرکار ختمی باب نے اسلام کی تبلیغ کی، اور اب جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ نبی نے پہلے نہ صحابی مانگا نہ اس کا قافیہ آیا۔ شعرا بھی داد نہ دے میں تو میں کیا کروں، ہے نا؟ شعرا داد نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ سوچنے لگے کہ قافیہ ہے کیا، اور یہ قافیہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ایتا آ جائے، ہے نا میرے عزیز؟ تو سرکار ختم امام نے نہ پہلے دن صحابی مانگا، نہ مددگار، سن رہے ہو، نہ دین کے راستے پہ چلنے والا، بلکہ پہلے دن محافظ دین مانگا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، پہلے دن سرکار ختم امام نے محافظ دین مانگا۔ ابھی دین کے اوپر چلنے والے بعد میں آئیں گے، جب وہ دین کو ماننے لگیں گے، کچھ دن نبی کے ساتھ رہ لیں گے تو صحابی کہلائیں گے، اور اگر کہیں دل میں نبی کی نفرت رکھی اور منافق ہوئے تو بعد میں قافیہ بن جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بعد میں قافیہ بن جائیں گے۔ نبی نے پہلے دن محافظ مانگا، اور اب سننا، سرکار ختمی باب نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون دین کو بچانے والا ہوگا؟ کوئی نہ بولا۔ ابو طالب کا لال 10 برس کا علی بولا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، ایک جملہ سنا کے آگے بڑھوں گا۔ علی نے کہا تھا، کل پڑھ چکا ہوں کہ انا ناصرک یا رسول اللہ۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علی کو کس نے بتایا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے؟
یہ ابھی 10 سال کے علی کو کس نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے؟ تو بھائی یاد رکھیے گا، ہر بچے کو اس کے باپ یاد کراتے ہیں یا اماں یاد کراتی ہے؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں، ہر بچے کو اس کا باپ یاد کراتا ہے یا اس کی ماں یاد کراتی ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے رکھایا کہ بیٹا پڑھو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، بڑے رسول 5 ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں۔ یہ رٹایا کس نے؟ ماں یا باپ نے؟ تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ 10 برس کے ہیں علی، اگر آپ علی کو وہاں سے پڑھ کے آنے والا نہیں مانیں گے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز، وہاں سے پڑھ کے آنے والا نہیں مانیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول کہنا بتایا علی کے باپ ابو طالب نے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، علی کو بتایا ابو طالب نے، اور علی نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اے اللہ کے رسول۔ سننا، میں آپ کی مدد کروں گا اے اللہ کے رسول۔ اللہ کا رسول کہا نا، اگر ابن عبداللہ کہا ہوتا، ابن ام کہا ہوتا تو مدد رسول کی زندگی تک ہوتی۔ بہت محنت دے رہا، مدد رسول کی زندگی تک ہوتی، لیکن رسول اللہ کہا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تک محمد کی رسالت رہے گی اس وقت تک علی کی نصرت رہے گی۔ بس سوال یہ ہے کہ سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز لکھا، دنیا کا کوئی مولوی نہ بولا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز، دنیا کا کوئی مولوی نہ بولا۔ ارے بڑے بڑے داڑھی ہلا کے اسلام کرنے والے خاموش رہے، ایک خمینی کیوں بولا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، ایک امام خمینی کیوں بولے؟ جانتے ہو کیوں بولے؟ کہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بس۔ میں نے گفتگو مکمل کیا ہے، توجہ سے سننا۔ علی نے مدد کا وعدہ کیا تھا، جملہ کہوں، علی نے جان دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، ہے نا؟ لیکن ایک دن نبی نے علی کو بولا، علی آؤ، کیا ہے؟ میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی آؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، یہ 40 ننگی تلواریں اس کے سائے میں سو جاؤ۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مدد کا وعدہ کیا ہے، جان دینے کا وعدہ تھوڑی کیا ہے، لہذا جان دینے کے لیے کسی اور کو بلا لیجیے۔ بلکہ علی بہت اطمینان سے سنو، علی اطمینان سے سو گئے 40 ننگی تلواروں کے درمیان۔ اگر آج علی کو شہید کہا جائے تو کوئی گناہ ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے یار شہید اسے کہتے ہیں جو ذبح ہو جائے؟ واہ، یہ بتاؤ اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ بس چند لمحات چھری کے نیچے آئے تو ذبیح اللہ بن گئے۔ اگر چند لمحہ چھری کے نیچے آ کے اسماعیل ذبیح اللہ بن سکتے ہیں تو پوری رات 40 ننگی تلواروں کے درمیان لیٹ کے علی شہید کیوں نہیں بن سکتے؟ سوئے نا علی، آپ سنو جو چیز سنانا چاہتا ہوں۔ علی لیٹ گئے بستر پر، نبی چلے گئے، علی نے صرف ایک جملہ پوچھا تھا،
یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا ہاں بس سنا۔ علی سو گئے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب علی بستر پر سو رہے تھے تو اللہ نے ملائے اعلیٰ میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزازیل کو مخاطب کیا اور آواز دیے میرے فرشتوں میں نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا ہے۔ کیا درس ہے میرے عزیز، کبھی اس نئے سے سنو، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے درس ہے۔ میں نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا ہے۔ تم میں کون ایسا ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پہ نچھاور کر دے؟ چاروں فرشتوں نے کہا معبود ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی حیات ملی ہے اتنی حیات تیری عبادت میں صرف کر دیں۔ اللہ نے آواز دی فرشتوں ذرا زمین پہ دیکھو، زمین پہ دیکھو۔ فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھے؟ میں نے کہا ذرا نگاہ ڈالو۔ اب جو نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں۔ اللہ نے آواز دی تم بھی علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم بھی علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھو علی اپنے بھائی پر کیسے جان قربان کر رہے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تم علی کے چاہنے والے ہو تو اپنے بھائی کا احترام کرو، اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے بھائی کی مٹی کھنڈ کرنے کے لیے تیار رہو، اپنے بھائی کو برباد کرنے کے لیے۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو تم علی کے چاہنے والے نہیں۔ بہت بڑی یہ والی بات واہ کرنے کی آئی نہیں، اور کہیں اگر باہر ہوتے تو شاید کچھ کر دیتے، ورنہ واہ کرو گے تو بعد میں لوگ پکڑ لیں گے اچھا تم کہہ رہے تھے واہ واہ۔ لہذا ہماری سیرت ہونی چاہیے، ذرا سا پیغام پہنچا دیں۔ مولا کائنات بستر رسول پر اطمینان سے سو گئے۔ اب اکرم مجھے 4 مصرع اپنے والد محترم کے یاد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لٹ گیا صبر و سکون، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ لٹ گیا صبر و سکون، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خوف کا جب بھی اثر انسان کے دل پر رہا، لٹ گیا صبر و سکون، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خوف کا جب بھی اثر انسان کے دل پر رہا، تھا علی کو تھا شب ہجرت علی کو اتنا اطمینان نفس، رات بھر سویا کیا اور بے شکن بستر رہا، ہے نا؟ علی ایسے سوئے، خود کہتے ہیں جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی۔ اللہ نے ملائے اعلیٰ میں کہا سننا، اور اس کے بعد کہا جبریل و میکائیل جاؤ علی کی حفاظت کرو۔ میں نہیں کہتا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جبریل سرہانے کھڑے ہوئے، میکائیل پائتی کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ مبارکباد دینی شروع کی، بختن لکا یبن ابی طالب، بس، اور دوسری آواز آئی ہنی کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ میں کس نے کیا کہا میں نہیں جانتا، جبریل نے کیا کہا، میکائیل نے کیا کہا، لیکن غدیر کے میدان میں پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، بقن لکا یبن ابی طالب۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، بقن لکا یبن ابی طالب۔ یہ آواز آئی نا تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آئی کہ جس نے شب ہجرت سنا تھا میدان غدیر میں دوہرا دیا، ہے نا؟ مبارکباد دی علی کو۔ جبرائیل و میکائیل نے، اتنے میں جبریل نے دیکھا کہ میکائیل مسکرا رہے ہیں۔ میکائیل مسکرا کیوں رہا؟
کہا رول امین ساری فضیلت تمہارے پاس ہے لیکن ایک فضیلت آج ہمیں مل گئی. کہا کیا مل گئی؟ کہا میں ان قدموں کی زیارت کر رہا ہوں جنہیں دوش نبوت کا بوسہ ملے گا. ہائے 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 کیا کہہ رہا ہے، جنہیں دوش نبوت کا بوسہ ملے گا. دیکھا میکائیل نے کہ جبریل پھر مسکرا رہا ہے تو کہا کہ جبریل تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا آج بھی فضیلت میرے ہی پاس ہے. کہا کیا فضیلت ہے؟ کہا آج میں اس چہرے کی زیارت کر رہا ہوں جسے دیکھنا عبادت ہے. جسے دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبریل اور میکائیل نے کیا کہا؟ بخت لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. سننا نوجوانوں، کہا نا اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. دیکھو ذرا سی مثال میری ہے، اگر پہنچ جائے تو میرے ساتھ مجھے دعا دینا. ایک بچہ کافر سے مسلمان ہوا، مسلمان سے صاحب ایمان ہوا، پہنچ گیا بھائی عارف کے پاس. چچا میرا دل چاہتا ہے کہ علم دین حاصل کروں. انہوں نے کہا بالکل گھبراؤ نہیں، مولانا زین حیدر جوادیہ کالج میں پڑھاتے ہیں، ان سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں. انہوں نے فون نکالا، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی خیریت ہے؟ کہا ارے بہت ضروری کام آ گیا. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا بھائی ایک بچہ تھا جو کافر سے مسلمان ہوا، مسلمان سے صاحب ایمان ہوا، اب وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے. مثال کا ایک لفظ بھی میرے رائے گا نہ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مدرسے میں اس کا ایڈمیشن لے لیں. ہم نے کہا بھیج دیجیے. انہوں نے بھیجا، میں نے جوادیہ کالج میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، علم حاصل کرنا شروع کیا. 10 سال جوادیہ میں علم حاصل کرنے کے بعد جب آخری فخر اللہ فاضل کی سند لے لی تو اس نے پھر ان کو خط لکھا، چچا ابھی علم کی پیاس بجھی نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اور پڑھوں. انہوں نے پوچھا کہاں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایران جانا چاہتا ہوں. کہا ایک دم نہ گھبراؤ، میرے وہاں بھی چاہنے والے ہیں. فون کیا ایک صاحب سے، ہلو وعلیکم السلام. ارے ایک بچہ ہے جس نے جوادیہ کالج میں 10 سال علم دین حاصل کیا ہے اور اب وہ بچہ ایران علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھیج دیجیے، ایڈمیشن میں کرواؤں گا. وہ لڑکا ایران چلا گیا. انہوں نے اس کا ٹکٹ بنوا کے اسے ایران بھیج دیا علم حاصل کرنے کے لیے. 15 سال اس نے ایران میں علم حاصل کیا. دیکھو میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہر گلی کے نکڑ پر ایک مولوی مل جاتا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، ہر گلی کے نکڑ پر ایک مولوی مل جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ذرا آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جاؤ تو ہر گھر میں مولوی نہیں ملتا تھا. 12 گاؤں میں ایک مولوی ہے نا، 12 گاؤں میں ایک مولوی. اور کہا جاتا تھا کہ اگر خاندان میں ایک مولوی ہو جائے تو 7 اگلی اور 7 پچھلی نسلیں بخش دی جائیں گی. آج تو ہر گلی کے نکڑ پر ایک مولوی کھڑا دکھائی دے رہا ہے، ایک امامہ، ایک ٹوپی. تو آج سے ذرا سا 40 سال پیچھے جاؤ. اس وقت اس لڑکے نے کہا کہ میں جاؤں گا 15 سال ایران میں، بھائی پوری توجہ. 15 سال بعد اس نے پھر لکھا خط، چچا میں نے علم حاصل کر لیا ہے، درس خارج میں شریک رہا ہوں، اب امامہ مل گیا ہے، میں آ رہا ہوں. انہوں نے مومنین کو دکھایا، بھائی ہمارے یہاں کوئی عالم دین نہیں تھا، ایک عالم دین، پوری توجہ رکھنا، ایک عالم دین آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ سب نے کہا اس کا استقبال کیا جائے. کیسے استقبال کیا جائے؟ کمیٹی بنی، ایسا کیا جائے راستے میں 3-4 عدد گیٹ لگوایا جائے، کسی کے اوپر لکھا جائے خوش آمدید، کسی کے اوپر لکھا جائے اہلاً سہلاً و مرحبا، کسی کے اوپر کچھ لکھا جائے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. 4 عدد گیٹ بن گئے. انہوں نے 5-7 آدمیوں کو لیا اور لینے کے بعد گاڑی پہ گئے اسٹیشن. سارے مومنین مسجد میں آ کے اکٹھا ہو گئے. یہ لے کے چلے
جب باہر آئے تو وہیں سے نعرہ لگنے لگا، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ رسالت، نعرہ تقدیر، لوگ نعرہ لگا رہے تھے۔ مولانا آ رہے تھے، بس جملے راگا نہ جائے میرے عزیز، مولانا تشریف لا رہے تھے تو سب نے بڑھ کے مولانا کا ہاتھ چومنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا، مولانا مبارک ہو، مولوی صاحب مبارک ہو، حجت الاسلام مبارک ہو، زبدۃ الاسلام مبارک ہو، شقۃ الاسلام مبارک ہو، عالی جناب مبارک ہو، قبلہ کعبہ مبارک ہو۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ مولانا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جب حال میں آئے، سارے مومنین ٹوٹ پڑے، سب مولانا کو مبارکباد دے رہے تھے، سب کہہ رہے تھے اے حجت الاسلام مبارک ہو، اے زبدۃ الاسلام مبارک ہو، اے قبلہ کعبہ مبارک ہو۔ جب سارا مجمع مبارکباد دے چکا تو میں آگے بڑھا، میں نے مولانا کا ہاتھ پکڑا اور آواز دی، اے پنڈت رام پرساد کے بیٹے مبارک ہو۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے اے پنڈت رام پرساد کے بیٹے مبارک ہو۔ سارا مجمع بگڑ گیا، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، سڑی ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھیا میں نے کیا خطا کر دی کہ آپ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، آپ لوگ مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آواز دی، بھائی جملہ سننا، انہوں نے آواز دی، بزرگوں نے آواز دی، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ مومن بیٹے کے ساتھ کافر باپ کا نام نہیں لیا جاتا؟ میں نے کہا بھائی میں نے کون سی خطا کر دیا؟ کہ تمہیں اتنا نہیں تھی، اتنی تمیز نہیں ہے، تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ مومن بیٹے کے ساتھ کافر باپ کا نام نہیں لیا جاتا؟ اچھا اتنا تو ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ مومن بیٹے کے ساتھ کافر باپ کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اللہ کا سب سے معظم فرشتہ، اللہ کا سب سے معظم فرشتہ جبریل، اسے اتنی تمیز نہیں آئے کہ نبی کے محافظ کو مبارکباد دے رہا ہو، کہہ رہا بختن لکا یبنا ابی طالب، مومن بیٹے کے ساتھ کافر باپ کا نام لے رہا جبریل۔ اگر علی کو مبارکبادی دینی ہے نا تو کہو ابو تراب مبارک ہو، شیر خدا مبارک ہو، محافظ رسول مبارک ہو، اسد مبارک ہو، زید مبارک ہو، حیدر مبارک ہو۔ یہ ابو طالب بجملہ آخری ہے، سن لینا، اے روح الامین، علی کو حیدر کہو، علی کو زید کہو، علی کو علی کہو۔ یہ ابو طالب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کافر کا نام؟ جبریل آواز دے گا میں کافر کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس مومن کا نام لے رہا ہوں جس نے نصرت نبی کا جذبہ علی کے دل میں بھر دیا تھا۔ یہ جذبہ ابو طالب ہی نے تو بیدار کیا تھا، 1-2 سال نہیں 3 سال نبی کے بستر پر علی کو سلایا۔ کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے، بس اللہ کا رسول بچ جائے، دین کا تحفظ، شریعت کو بچانا، اسلام کا نام مٹنے سے محفوظ رکھنا، یہ ابو طالب نے کیا۔ سلام کرو اس ابو طالب کو جس نے محمد کو بچا کے تمہیں دے دیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں،
ورنہ یہودی، عیسائی، کافر، مشرک مکہ وہ چاہتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں. نہیں، مکہ کے کافر چلے آئے محمد کو ہمیں دے دو اور ہم سے ایک لڑکا لے لو، ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں. ابو طالب نے کیا کہا؟ کیا کتنا اچھا انصاف تم نے کیا، میں اپنے بھتیجے کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو لے کے میں پالوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ابو طالب مومن قریش، اردو میں بھی موجود ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، بس 2-3 جملے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان بڑے بڑے کافروں نے ابن زبیرہ کے ہاتھوں سے غلاظت نبی کے جسم پر ڈلوا دی. نبی ابو طالب کے پاس گئے، نبی کو دیکھا کہ نبی غلاظت میں ہٹے ہوئے ہیں. ابو طالب اپنے ساتھ نبی کو لے کے پھر حرم میں آئے. اب پوچھا میرے لال یہ حرکت تمہارے ساتھ کس نے کی؟ نبی کریم نے بتایا یہ ابن زبیرہ. ابو طالب نے آواز دی کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. غلاظت منگوائی اور ابن زبیرہ کے پہلے ابن زبیرہ کے چہرے پہ غلاظت بندی اور پھر مکہ کے کسی کافر کو نہیں چھوڑا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی کافر کو نہیں چھوڑا. میں کہوں گا ابو طالب گستاخی ابن زبیرہ نے کی تھی، اسے سزا دے دی، بقیہ کو چھوڑ دیا ہوتا. یہ بقیہ مکہ کے بڑے بڑے کافرین کے چہرے پر غلاظت کیوں ملی؟ ابو طالب آواز دیں گے سنو، میں صرف ابن زبیرہ کو نہیں مکہ کے سارے کافروں کے چہرے پر غلاظت مل رہا ہوں تاکہ کل آنے والی جتنی کتاب لکھی جائے اور اس میں میرے قتل کا، میرے کفر کا فتویٰ لکھا جائے تو ان صفحوں کے اوپر میں غلاظت ملتا چلا جا رہا، ان صفحات پہ میں غلاظت مل رہا ہوں کہ میں نے اسلام کو بچایا، بانی اسلام کو بچایا. عزیزو، بانی اسلام کا تحفظ ابو طالب نے کیا. جانے لگے تو یہ جذبہ علی کو دے کے چلے گئے. علی زندگی ہے. میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا بس. دیکھو روایتوں میں ذکر امام حسین کے لیے، مصائب سید الشہداء کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام کے گھر میں مجلس حسین برپا ہے، مجلس حسین برپا ہے. نبی چھٹے امام کا صحابی ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے. ابو بصیر آنکھوں پہ رومال رکھے ہوئے رو رہا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہیں اٹھائیں اور ابو بصیر کو دیکھ کے کہنے لگے ابو بصیر تو میرے جد کے غم میں رو نہیں رہا ہے، تو میرے جد کے غم میں رو نہیں رہا ہے. ابو بصیر نے کچھ کہا نہیں، آنکھوں سے رومال ہٹا کے امام کے سامنے کر دیا. آقا اس رومال کو دیکھیے بالکل تر ہے آنکھوں سے، میں اپنے آقا کو، اپنے مولا حسین کو رو رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ امام نے آواز دی ابو بصیر ویسے کیوں نہیں روتا جیسے میری جدہ فاطمہ الزہرا. جزاک اللہ خیر جزا. معبود ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما کہ جو غم حسین میں بلند ہو رہے ہیں. اے سوگوارو، میں ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں. اس روایت کا تعلق کربلا سے نہیں ہے لیکن نبی کے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ سے.
28 सफर सन 50 हिजरी को जब नबी के बड़े नवासे हुसैन के बड़े भाई हसन मुश्तबा की शहादत हुई है, तो हस्बे वसीयत इमाम हसन को गुस्ल दिया। जनाबे अब्बास सहारा बने, कफन पहनाया गया, जनाजा लेके चले, चाहा कि नाना के पहलू में नवासे को दफन कर दें। लोग सामने आ गए, हम जनाजा दफन नहीं होने देंगे। उसके बाद तीर बारानी शुरू हो गई, मजलिस तमाम हो गई, तीर बारानी शुरू हो गई। मालूम है ना कि 7 तीर जनाजे इमाम हसन में पैबंद हो गए। अल्लाह अल्लाह, 7 तीर जनाजे इमाम हसन में पैबंद हुए। हुसैन जनाजा लौटा के ले आए, दूसरा कफन दिया, तीर निकाला, इमाम हसन का जनाजा तैयार किया, लाके माँ के पहलू में, माँ के पाए थी, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। हमारे यहाँ भी ये उसूल है और हमसे हमारा मजहब भी कहता है कि अगर किसी का जनाजा लेके कब्रिस्तान जाओ तो डायरेक्ट अपने घर वापस न चले जाओ, पहले उस मरने वाले के घर जाओ, उसके अईसा को, उसके चाहने वालों को, उसके बेटों को, उसके वारिसों को पुरसा दो। इसलिए कि अभी अभी उसका चाहने वाला गया है, वो घर का कोना देखेगा, अल्लाहु अकबर। जहां उसका भाई, उसका रिश्तेदार रहता था तो उसे भाई की याद आएगी, लिहाजा पहले जाओ और जाकर साहिब गम को पुरसा दो, जो महरम है वो अंदर जाएं, बीबियों को पुरसा दे। इमाम हसन को मौला हुसैन ने जन्नतुल बकी में दफन किया, बस मजलिस पढ़ चुका, सो वालों, जन्नतुल बकी में दफन किया। इमाम चले तो चाहने वाले पीछे पीछे चले, हसन मुश्तबा का गम मनाते हुए चले। बैत शरफ के बाहर इमाम हुसैन बैठ गए, हुसैन के चाहने वाले बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक एक चाहने वाला उठा और सबने इमाम हुसैन को पुरसा दिया, आका हुसैन भाई का पुरसा कबूल कीजिए, आका हुसैन भाई का पुरसा कबूल कीजिए, आका हुसैन नबी के बड़े नवासे का पुरसा कबूल कीजिए। जब सब पुरसा दे चुके तो हुसैन अपनी जगह से उठे और आवाज दी, ए मेरे भाइयों, ए मेरे चाहने वालों, तुम मेरे गम में शरीक हुए, इसका अजर मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरी माँ फातिमा ज़हरा, सुनना खुदा की कसम बहुत रोगे तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा देंगी। ये कह के कहा, जाओ खुदा हाफिज़ व नासिर। जब चाहने वाले चले गए तो इमाम हुसैन ने एक मर्तबा अपने भाइयों को आवाज देनी शुरू की, आओ अब्दुल्ला, आओ मेरे साथ आओ, उबैदुल्लाह मेरे साथ आओ, जाफर मेरे साथ आओ, उस्मान मेरे साथ आओ, मोहम्मद हनफिया आओ मेरे साथ आओ, ए अब्बास आओ मेरे साथ आओ। हुसैन आगे आगे चले, हुसैन के भाई पीछे पीछे चले। हुसैन बैतुल शरफ पे दाखिल हुए, एक मसरत बिछाई और आवाज दी, ज़ैनब, ए ज़ैनब आओ, ज़ैनब। ज़ैनब आई, भैया क्या बात है? आवाज दी, ज़ैनब तुम तो सानिया ज़हरा हो, मेरी माँ की जगह तुम ही तो हो, आओ ज़ैनब बैठ जाओ। ज़ैनब मस्जिद में बैठी, हुसैन ने ज़ैनब को, मजलिस तमाम हो गए, हुसैन ने ज़ैनब को मस्जिद पर बिठाया, पहला पुरसा हुसैन ने दिया, ए बहन ज़ैनब तुम्हें तुम्हारे भाई का पुरसा, तुम्हें तुम्हारे भाई का पुरसा। ज़ैनब ने भाई के चेहरे को एक मरतबा हसरत भरी निगाह से देखी, शायद याद आ रहा होगा कि आज मेरा भैया मुझे पुरसा दे रहा है, कल करबला के मैदान में। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा तारीख कहती है कि हुसैन पीछे हटे, एक एक भाई आगे बढ़ना शुरू हुआ, ज़ैनब को पुरसा दे जा रहा है, शाहजादी आका हसन का पुरसा कबूल कीजिए, शाहजादी आका हसन का पुरसा कबूल कीजिए। एक एक भाई पुरसा दे रहा था तो हुसैन ने अजीब बात महसूस की कि ज़ैनब भाइयों का पुरसा तो कबूल कर रही है, लेकिन ज़ैनब की बेकरार निगाहें किसी को तलाश कर रही हैं।
زینب کی بے قرار نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں. حسین آگے بڑھے، آواز دی بہن زینب، ارے تمہارے بھائی تمہیں پرسا دے رہے ہیں، تم کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زینب نے آواز دی، ہے بھیا مجھ سے زیادہ خوش قسمت بہن کون ہوگی کہ جس کے 18 بھائی اسے پرسا دینے آئے ہیں. لیکن بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ محمد حنفیہ ہیں، عبداللہ ہیں، عبید اللہ ہیں، سب موجود ہیں، لیکن میرا غیرت دار بھائی عباس، میرا غیرت دار بھائی عباس نظر نہیں آ رہا ہے. بھیا عباس کہاں ہے؟ آواز دی بہن دیکھنا چاہتی ہو کہ عباس کہاں ہے؟ کہا بھیا عباس کہاں ہے؟ کہ ذرا دروازے کی طرف نگاہ کرو. اب جو دیکھا عباس دروازے کے کنار سے منہ لگائے ہوئے زارو قطار رو رہے ہیں. زینب نے پوچھا کہ بھیا یہ عباس رو کیوں رہا ہے؟ مجھے پرسا دینے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آواز دی بہن عباس یہ سوچ کے رو رہا ہے کہ جنازہ حسن پہ 7 تیر لگے. اگر کہیں زینب نے پوچھ لیا اے عباس تمہارے رہتے ہوئے حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہو گیا تو زینب کو جواب کیا دے گا؟ میں کہوں گا آقا عباس حسن کے جنازے میں 7 تیر نہ دیکھے گئے، ذرا عصر عاشور آ جاؤ، کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا تیروں پہ معلق، عجب نہیں فرات کنارے سے آواز آئے، اسی لیے میں نے پہلے شہادت پروردگار سے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار سے واسطہ ہے محمد والے محمد، دنیا میں جہاں جہاں بھی مہربان اہل بیت رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. پروردگار سے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے مختصر سے آنسوؤں کو رومال معصوم عالم میں جگہ رحمت فرما اور اسے ہماری بخشش اور درجات کا وسیلہ کرنا. پروردگار سے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، آبود کرونا کی وبا سے ہم سب کو جلد از جلد نجات عطا فرما. پروردگار ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو جو لوگ بنام محبت حسین برباد اور نابود کرنا چاہتے ہیں انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے. پروردگار وارث کربلا کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں آقا کے ناصر و انصار میں شمار. ہمارے جو بھائی جو بہنیں اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے، ہمارے ساتھ شریک غم حسین نہیں ہیں، معبود ان کے درجات کو بلند فرما. ماتم حسین